راز صاحب ایک اور بات بتائیں، آپ لوگوں نے اتنا شور ڈالا اور پی ٹی آئی پہ کہا کہ دیکھیں یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں اور انہوں نے شنگھائی کانفرنس کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، ملیشین پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم احتجاج کر رہے ہیں آئینی ترامیم جو آپ لا رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، آپ لوگ اگر اناؤنس کر دیتے کہ ٹھیک ہے ہم یہ 25 کے بعد کریں گے، آپ یہ چیز نہ کریں تو پھر ان کے پاس کوئی بہانہ تو نہ ہوتا۔ آج تک گورنمنٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 25 کے بعد لائیں گے۔ اگر آپ لوگ کہہ دیتے کہ ہم نہیں لا رہے تو پھر ان کے پاس تو کوئی بہانہ ہی نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے بھی تو اس مسئلے کو گمبھیر کیا نا۔ کیوں کہہ دیتے؟ آپ کو شنگھائی کانفرنس ایس سی او کی آپ کو فکر نہیں تھی؟ گورنمنٹ کو فکر نہیں تھی ایس سی او کی؟ نہیں تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ سودے بازی ہو رہی تھی ان کے ساتھ، یہ سودا کریں گے ہمارے ساتھ ہر بات۔ اگر ملک کے انٹرسٹ کے لیے رانا صاحب، ملک کے انٹرسٹ کے لیے اگر آپ لوگ اپنی یہی پلان 10 دن آگے کر دیتے تو یہ سودے بازی تو نہیں ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ میں ایک کنسنسس ہو جاتا۔ نہیں دیکھیں، نہیں مالک صاحب، وہ 10 دن چھوڑ کے 20 دن آگے ہو جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ورکنگ پہ، سوورینٹی پہ ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ کے یہ طے کر لیتے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ اتنے دن میٹ نہیں کرے گی یا یہ کام نہیں ہوگا۔ تو یہ بیسکلی ضد ہے، ضد تھی دونوں کی، ان کی ضد تھی میں آئیں گے، آپ کی ضد تھی ہم ان کو بہانہ دیں گے۔ نہیں، بالکل ضد والی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک ایک ڈرامہ جو ہے یہ کرنا چاہتے تھے، اس ڈرامے کو انڈورس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ باقی جہاں تک جو ہے وہ امینڈمنٹ کا تعلق ہے، امینڈمنٹ 25 سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پارلیمنٹ پہلے کرے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر بعد میں کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو 25 سے پہلے ہو رہی ہے رانا صاحب امینڈمنٹس؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ مشاورت کا عمل آپ کے علم میں ہے کہ جب ہماری پہلے نیگوشیشن جو ہیں وہ جاری تھی اور اجلاس اس دن پھر صبح 10 بجے سے 3 بجے، 3 بجے سے 7 بجے، 7 بجے سے 10 بجے، تو اس وقت پھر یہی طے ہوا اور یہ تجویز مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی کہ اسے اس طرح جلدی سے کرنے کی بجائے کوئی ہفتہ 10 دن جو ہے وہ اس کے اوپر مشاورت کر لی جائے اور کنسنسس کے بعد جو ہے دوبارہ اجلاس بلایا جائے۔ وہ کنسنسس جو ہے اگر کل مکمل ہو جاتا ہے تو پرسوں اجلاس بلایا جا سکتا ہے، اگر 16 کے بعد ہوتا ہے تو 17 کو، 18 کو، 20 کو بلایا جا سکتا ہے، اگر اور 4 دن لگتے ہیں تو وہ 26 کو ہو سکتا ہے، 29 کو ہو سکتا ہے۔ یہ امینڈمنٹ جو ہے، امینڈمنٹ تو جب بھی ہوگی وہ آئین میں امینڈمنٹ ہوگی، اسے تو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اتنی امپورٹنٹ امینڈمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا سٹرکچر چینج ہو جائے گا، نئی ایک آئینی سپریم کورٹ کہہ لیں یا اس کو وفاقی آئینی کورٹ کہہ لیں، جو بھی وہ بن رہا ہے، اور ڈرافٹس ایسے ہیں کہ اتنے خفیہ ڈاکومنٹ ہیں کس کو پتہ نہیں ہے، اور اب بھی ہمیں پتہ ہے کہ جس دن یہ ٹیبل ہوں گی اسی دن ایک ہی جھٹکے میں یہ پاس بھی ہو جائیں گی۔ بہتر نہیں تھا کہ سامنے ڈرافٹ آتا، ہم لوگ بھی ڈسکس کرتے، میڈیا میں بھی ہوتا، لوگ بھی اپنی رائے دیتے؟ اتنا خفیہ قدم کیوں ہے؟ اگر یہ لوگوں کے لیے امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، اگر آپ اپنی پاور کے لیے نہیں کر رہے، تو جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ تو قوم ہے، قوم کو پتہ ہی نہیں ہے امینڈمنٹس کیا ہیں، اور تب بھی نہیں پتہ تھی۔ نہیں مالک صاحب، خفیہ تو پہلے تھا، اب تو خفیہ نہیں ہے۔ اب تو بارز میں سپیچز ہوئی ہیں، اب تو ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے، اب تو یہ ہے یہ اپنا ٹی شاپ اور ریڈیو کے اوپر بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلے خفیہ تھا یا پہلے اس کے اوپر اس طرح سے اوپن ڈسکشن نہیں تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ ہماری نیگوشیشن ٹیم جو ہے اس میں جو ہے وہ جو آخری مرحلے پہ جا کے یہ مسودہ جس کا گلہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا، وہ شاید درست نہیں تھا، اور اسی لیے پھر ہم نے اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور یہ وقفہ اس میں کیا۔ تو اب مشاورت کا عمل جو ہے وہ یعنی اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی چیز خفیہ ہے یا اس میں کوئی مشاورت نہیں ہے۔